دیکھیے جب حضور کی بعثت امیین میں سے ہوئی اور امیین کی زبان میں اللہ کا آخری کلام نازل ہو گیا، لیکن حضور کی بعثت آخرین کے لیے بھی ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے۔ روئے ارضی کے تمام انسان اور تا قیامت آنے والے تمام انسانوں کی طرف حضور کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اور اس کا طریقہ اب کیا تھا کہ جو کتاب نازل ہوئی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے ذریعے سے آپ نے لوگوں کو کھینچا، پھر لوگوں کے دلوں میں ایمان پیدا کیا، پھر ان کا تزکیہ کیا، پھر انہیں شریعت کی تعلیم دی اور آخر میں حکمت کی تعلیم دی، ان چاروں چیزوں کا مجموعہ جو قرآن مجید ہے وہ اب وراثت کے طور پر منتقل کر دیا گیا امت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کے ذمے لگا دیا گیا کہ اس قرآن کا حق ادا کرو۔ یہ قرآن پوری نوع انسانی کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، اب اسے ان تک پہنچانا، انہیں سمجھانا، ان کے لیے اس کی وضاحت کرنا، پھر یہ کہ اس پر خود عمل کرنا، عمل کی دعوت دینا، پھر یہ کہ اس نے جو نظام تمہیں دیا ہے اس نظام کو قائم کر کے دکھانا تاکہ ایک ماڈل سامنے رہے نوع انسانی کے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس کام کے لیے اب بنی اسرائیل کا حوالہ دیا گیا۔ دیکھو تم سے پہلے بھی ایک امت تھی، وہ موسیٰ کی امت تھی، تم محمد کی امت ہو صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ تمہیں قرآن دیا گیا، انہیں تورات دی گئی، اور رسول کی وراثت کتاب ہی ہوتی ہے۔ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، حضور نے فرمایا کہ ہم جو انبیاء کی جماعت ہیں ہمیں نہ تو کوئی وراثت ملتی ہے اپنے باپ دادا سے، نہ ہی ہماری کوئی وراثت منتقل ہوتی ہے، مادی وراثت ہماری نسل کے اندر۔ ہماری وراثت تو اللہ کی کتاب ہوتی ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، یہ سورہ شورى میں فرمایا گیا کہ رسولوں کے بعد جو ان کی امتیں وارث بنائی گئیں کتاب کی، وہ رفتہ رفتہ ان کا یقین اس کتاب پر سے اٹھتا چلا گیا، کمزور ہوتا چلا گیا، شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، یہ واقعتاً اللہ کا کلام ہے یا نہیں۔ اسی سے پھر ان کے اندر ساری بدعملی اور بے عملی پیدا ہوئی۔ تو اسی اعتبار سے حضور نے اپنے آخری خطبے میں، خطبہ حجۃ الوداع، اس میں جو آخری بات کہی تھی وہ کیا تھی؟ قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ۔ دیکھو مسلمانوں، میں تو اب جا رہا ہوں، آپ نے خطبہ جو ہے شروع کیا تھا ان الفاظ سے کہ مسلمانوں شاید کہ اب دوبارہ اس مقام پر ملاقات نہ ہو، یعنی یہ آخری حج ہے میرا، اور اسی لیے آپ نے بہت کھلی دعوت دی تھی کہ خذوا عنی مناسککم، دیکھو مجھ سے پوچھ لو، یہ جو مناسک حج ہے کوئی سوال آئے پوچھو، مجھ سے پوچھو، اس لیے کہ شاید دوبارہ میری تم سے ملاقات نہ ہو۔ آخر میں آپ نے کیا فرمایا؟ میں جا رہا ہوں تو لیکن تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر نہیں جا رہا۔ قد ترکت فیکم، دیکھیے ترکہ جسے ہم کہتے ہیں، ترکہ وراثت کے لیے ایک لفظ ترکہ بھی تو ہے نا، لہذا میرا ترکہ کیا ہے؟ قد ترکت فیکم، میں تمہارے اندر ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، ما ان اعتصمتم بہ لن تضلوا ابدا، کہ اگر تم اسے مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ، وہ کتاب اللہ ہے کہ جو تمہیں دی گئی۔ اب یہ ہے در حقیقت جیسے کہ حضور کی امت کو وراثتاً حضور سے قرآن ملا، ایسے ہی حضرت موسیٰ کی امت کو ان کے انتقال کے بعد وراثت کے طور پر تورات ملی۔ اب جنہیں بھی یہ کتاب ملتی ہے ان کی کوئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ ذمہ داری اگر ادا نہ کریں تو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کی کتاب آپ کے پاس ہے، لیکن آپ اس کے حقوق ادا نہیں کر رہے، اس کے ضمن میں جو فرائض آپ پر عائد ہوتے ہیں وہ ادا نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ تو آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ یہ فضیلت جو ہے آپ کی جو قیامت میں باز پرس ہے اسے شدید تر بنا دے گی۔ تمہیں ہم نے کتاب دی تھی، تم وارث تھے اس کتاب کے، تم نے اس کا حق ادا کیا نہیں ہے، کیا نہیں کیا۔ اب اس اعتبار سے جو یہود کا کردار ہے اس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے، لیکن نوٹ کر لیجیے پھر کہ در حقیقت یہ کس لیے بیان ہو رہا ہے ان صورتوں میں کہ ایک نشان عبرت، دیکھو کہیں اے مسلمانوں تم بھی ایسا نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا طرز عمل بھی وہی ہو جائے۔